بی جان واقعی بے حد ہراساں تھیں۔ فرحت اور کاکا جان بھی پریشان بیٹھے تھے۔ تینوں شاید دروازے کے قریب ہی تھے کہ میرے کھٹکھٹاتے ہی دروازے پر آ گئے۔ ارے میاں، کہاں رہ گئے تھے؟ تمہیں پتا ہے کتنا ہول رہی تھی میں۔ بی جان کا رنگ فک ہو رہا تھا۔ کاکا جان بھی غالباً کچھ پڑھ رہے تھے جسے وہ پورا کرنے میں مصروف تھے۔ اس دوران میں غالباً وہ فارغ ہو گئے اور بول اٹھے، یہ ہے عطا والی عادت۔ اب بتاؤ تو صحیح، نماز کو نکلے اور اتنی دیر کر دی، آدمی ہلائے گا نہیں کیا؟ سوری، میں واقعی شرمندہ ہوں بی جان، میں شام کو بتاؤں گا آپ کو۔ میں بے خیالی میں شالی بابا کا نام لینے والا تھا، مگر فرحت اور کاکا جان کی موجودگی کی وجہ سے میں گڑبڑا گیا۔ دراصل مبشر بھی مل گیا تھا نا وہاں۔ میں نے بات بنائی، ارے یہ موا انگریز حرام خور اچھے الفاظ لے کر آیا ہے، سب کچھ کیا کروایا اور منہ ٹیڑھا کر کے سوری کہہ دیا۔ کاکا جان نے ایسے انداز میں کہا کہ میرے علاوہ فرحت کی بھی ہنسی چھوٹ گئی۔ بتائے دے رہی ہوں اب کہ اگر تم بنا بتائے کہیں غائب ہوئے تو کیا ہوگا بی جان؟ بتائیے نا۔ مجھے یاد آ گیا تھا کہ وہ ہمیشہ ابا سے شکایت کرنے کی دھمکی دیا کرتی تھی۔ چل یہاں سے۔ وہ بھی جھیپ گئیں۔ بی جان بڑی محبت سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ اچھا چلو۔ وہ مجھے لیے ہوئے صحن میں بچھے پلنگوں تک چلی آئیں۔ آج میں نے ہرے مونگ اور گوشت پکایا ہے، یاد ہے تم کتنے شوق سے کھاتے تھے؟ میں کپڑے بدل کر آتا ہوں۔ میں اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میرے لیے بی جان نے وہ کمرہ خالی کروا دیا تھا جسے کبھی نانا بیٹھک یا دیوان خانے کے طور پر استعمال کرتے ہوں گے۔ اب تو اس میں زیادہ تر تالا ہی پڑا رہتا تھا۔ اس کمرے کی صفائی کا ذکر وہ میرے مسجد جانے سے پہلے ہی فرحت سے کر چکی تھیں۔ اس وقت کپڑے بدلنے کا سن کر فرحت نے میری رہنمائی کرتے ہوئے بتایا کہ اس نے میرا اٹیچی کیس میرے کمرے میں ہی رکھ دیا ہے۔ کپڑے بدلتے ہوئے میں نے جیب سے وہ پتھر نکال کر غور سے دیکھا۔ 100% پتھر تھا۔ میں نے اسے اپنے تکیے کے نیچے رکھ دیا اور خود کپڑے تبدیل کر کے آ گیا۔ فرحت چائے بنا لائی تھی۔ وہ تینوں میرے آنے سے بے حد خوش دکھائی دے رہے تھے۔ فرحت مجھے ان شریر بندروں کے قصے سنانے لگی جو اکثر رسی پر ٹنگے ہوئے اس کے کپڑے درخت کے اوپر لے جا کر ٹانگ دیا کرتے اور جن کو اتارنے کے لیے اسے محلے کے بچوں کو بلانا پڑتا تھا۔ بی جان نے بتایا کہ فرحت اب بھی چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ ہینڈ کلپ کھیلتی ہے، گڑیوں کا بیاہ رچاتی ہے۔ میں نے اس لمحے اس کی آنکھوں میں اٹھنے اور پھر لو دینے والے چراغوں کی سی روشنی محسوس کی۔ ہم سب بہت دیر تک باتیں کرتے رہے۔ میں بی جان سے اکیلے میں بات کرنے کا خواہش مند تھا۔ فرحت اور کاکا جان کو اٹھا دینا غیر اخلاقی حرکت تھی، اسی وجہ سے کچھ نہیں بولا، مگر اب میں بے حد بے چین ہو چکا تھا۔ میرے پہلو بدلنے اور ذہنی طور پر غیر حاضر ہونے کو بی جان نے محسوس کیا۔ تمہیں نیند تو نہیں آ رہی؟ انہوں نے میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ نیند تو نہیں ہے بی جان، بس تھکن ہے، کچھ لیٹنا چاہتا ہوں۔ مجھے موقع مل گیا۔ ٹھیک ہے تم آرام کرو، وہ اٹھتے ہوئے بولی۔ فرحت اور کاکا جان بھی اٹھ گئے۔ میں اپنے کمرے میں جاتے جاتے رکا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں بی جان سے کیسے کہوں کہ مجھے ان سے بات کرنا ہے، لیکن خدا نے یہ موقع بھی دے دیا۔ بی جان نے فرحت سے کہا، وہ میرے کمرے میں ضرورت کی چیزوں کو دیکھ کر آتی ہیں۔ مجھے بھی یاد آ گیا کہ اماں نے ان لوگوں کے لیے چیزیں دی تھیں جو میں دینا بھول گیا تھا۔ ارے ہاں بی جان، میں تو بھول گیا، اماں نے آپ لوگوں کے لیے کچھ چیزیں بھیجی تھیں، آئیے میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ میں نے جان بوجھ کر فرحت یا کاکا جان کو دعوت نہیں دی۔ کاکا جان اور فرحت اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ تینوں ایک ہی کمرے میں سوتے تھے، بالکل پہلے کی طرح۔ میں اور بی جان کمرے میں پہنچے۔ اندر پہنچتے ہی میں نے دروازے کی چٹکنی چڑھا دی۔ بی جان کی آنکھوں میں حیرت در آئی۔ مجھے آپ سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں بی جان۔ میں پریشان تھا کہ آپ کب اکیلی ہوں گی۔ ضیا، خیریت تو ہے نا بیٹا؟ میرے اعصاب اس قابل نہیں۔ ان کی آواز رند گئی اور وہ لڑکھڑا سی گئیں۔ نامعلوم وہ کیا سمجھی تھیں۔ بی جان، اگر آپ یوں پریشان ہوتی رہیں تو کیسے سمجھ پائیں گی کہ بات کیا ہے؟ میں قسم کھاتا ہوں کہ کوئی بھی پریشانی کی بات نہیں۔ ہم احتیاطاً شالی بابا سے ملنا چاہتے تھے۔ بھائی پہلے تو آپ ٹھیک ہو جائیں، پھر میں آپ کو کچھ بتاؤں گا، میں نے انہیں مسہری پر بٹھاتے ہوئے کہا۔ میری قسم کھانے کی بات سن کر شاید انہیں قرار آ گیا تھا۔ بی جان دیکھیے، مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ جو کچھ ہمارے خاندان کے ساتھ ہوا ہے وہ آپ کے علم میں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس پراسراریت سے ہمیشہ کے لیے نجات پالیں۔ بی جان میرا منہ تک رہی تھی، پھر میں نے سب کچھ انہیں بتا دیا، یہ بھی کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں اور یہ بھی کہ دادا اس بارے میں بہت پریشان ہے۔ میں نے انہیں یہ بھی بتا دیا کہ وہ زنجیر میں نے اپنی گڑیا کے جہیز میں دینے کو کس طرح چرائی تھی، کس طرح میں اسے یہاں چھپا گیا تھا
میں اس میں مکڑی کی موجودگی کو ضرور چھپا گیا تھا کہ وہ ستارہ اور شاہانہ کی موت سے واقف تھیں۔ اگر میں انہیں یہ بھی بتا دیتا کہ اس میں مکڑی کی موجودگی بھی میرے علم میں تھی، تب شاید وہ بھی فرحت کی طرح مجھے ان تمام اموات کا ذمہ دار ٹھہراتی۔ وہ حیران پریشان میری باتیں سن رہی تھیں۔ جب میں نے انہیں بتایا کہ فرحت کا کہنا ہے کہ وہ صندوقچی ستارہ شاہانہ لے گئی تھی، شاید اسی لیے ماری گئی، تو ان کا رنگ بالکل زرد ہو گیا۔ وہ صندوقچی تو وہ تھوک نگلنے لگی۔ پھر ان سے کچھ بولا ہی نہیں گیا۔ وہ تیزی سے اٹھ کر چٹخنی کھول کر کمرے سے باہر نکل گئیں۔ میں حیران بیٹھا انہیں دیکھتا رہ گیا۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیوں چلی گئیں۔ وہ صندوقچی کہاں ہے؟ انہوں نے میری پوری بات کیوں نہ سنی؟ میں سوچ ہی رہا تھا کہ انہیں پھر لے آؤں۔ ان کے اعصاب واقعی اس قابل نہ تھے کہ تناؤ یا کسی پریشانی کو برداشت کر پاتے۔ عمر بھی ایسی تھی جب ہمتیں ٹوٹ چکی ہوتی ہیں، اور پھر انہوں نے تو اتنی اموات دیکھی تھی، اتنے دکھ اٹھائے تھے کہ وہ کسی بھی لمحے ڈھہ سکتی تھیں۔ میں اٹھنے ہی والا تھا کہ اچانک دروازہ کھلا۔ وہ سامنے کھڑی تھیں۔ میں اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ میرا دل حلق میں دھڑک اٹھا اور میرے جسم کو یوں جھٹکا لگا جیسے بجلی کا ننگا تار مجھے چھو گیا ہو۔ ان کے ہاتھ میں وہی صندوقچی تھی۔ بی جان! میں چیخ اٹھا، لپک کر ان کے ہاتھ سے صندوقچی چھین لی۔ یہ تو کوٹری میں پڑی تھی۔ پرسوں ہی میں نے ٹوٹی ہوئی کرسیاں نکلوانے کے لیے کوٹری کھولی تب دیکھا۔ میں حیران پریشان اس صندوقچی کو دیکھ رہا تھا جس پر دھول اٹی ہوئی تھی۔ اس میں چھوٹا سا تالا بھی پڑا تھا، جبکہ مجھے خوب یاد تھا کہ میں نے آخری بار اس کا تالا کھولا تھا تو اسے بند کرنا بھول گیا تھا۔ چیند اسی میں ہوگی نا؟ بی جان کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ جی ہاں بی جان، ہونی تو چاہیے، مگر تالا میں نے نہیں ڈالا تھا۔ خیر میں دیکھتا ہوں۔ اچانک میری خواہش ہوئی کہ بی جان چلی جائیں، جبکہ بی جان وہیں کھڑی میرے ہاتھ میں تھامی اس صندوقچی کو دیکھ رہی تھی۔ جب میں نے محسوس کیا کہ وہ صندوقچی کے کھلے جانے کی منتظر ہیں، تو میں نے اسے لا کر اپنی مسہری کے دائیں جانب رکھ دیا۔ آپ یہ بتائیے کہ شیواجی سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ میں نے کہنے کو تو کہہ دیا، مگر مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ اب مجھے اس کی ضرورت نہیں رہی۔ زنجیر اسی صندوقچی میں ہوگی، اور میں صبح ہی اسے دادا کے پاس لے جانے کی پوزیشن میں تھا۔ انہوں نے تو مجھ سے صرف اتنا کہا تھا کہ وہ زنجیر ڈھونڈ کر لے آؤ۔ شیواجی سے تو اب کل شام کو ہی ملاقات ہو سکے گی۔ کل نوچندی کا میلہ لگتا ہے، وہاں نوچندی مائی کے مندر میں وہ ضرور پہنچیں گے۔ وہ پورا مہینہ وہیں رہتے ہیں، پھر کہیں اور نکل جاتے ہیں۔ اور شالی بابا تو وہ عمرے پر جا چکے ہیں۔ میری ان سے ملاقات ہو چکی ہے۔ میں نے ان کی بات کاٹ دی، پھر انہیں بتایا کہ کل مسجد سے واپسی پر مجھے کس طرح دیر ہوئی۔ میں نے انہیں یہ نہیں بتایا کہ انہوں نے مجھے کچھ دیا ہے، بس اتنا کہا کہ وہ دہلی میں دادا سے خود ملاقات کر لیں گے۔ ویسے بٹوا، مجھے یقین نہیں آتا کہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ اچانک وہ پھر خوفزدہ ہو کر بولی۔ اب میں آپ کو کیسے یقین دلاؤں؟ میں اپنے سر کی قسم کھاتا ہوں کہ اب تک سب خیریت ہے۔ اس قسم پر وہ ہول اٹھی۔ انہوں نے اٹھ کر میرا سر اپنے سینے سے لگا لیا اور رو پڑی۔ بٹوا، ایسی بڑی قسم نہیں کھاتے، میں تجھ پر واری جاؤں، میری عمر بھی تجھے لگ جائے، آئندہ کبھی ایسا نہ کہنا۔ پھر آپ مانتی کیوں نہیں بی جان؟ مجھے ان پر ترس آ گیا۔ میں نے ان کے ٹھنڈے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ جائیے اب آرام کیجیے، میں کل شام نوچندی کے میلے میں جاؤں گا۔ میں نہیں جانتا کہ دادا نے مجھے ان سے ملنے کی ہدایت کیوں کی ہے۔ شاید دادا انہیں کچھ بتا چکے ہیں، یا شاید مجھے ہی سب کچھ بتانا پڑے۔ لیکن بی جان، آپ سے ایک درخواست ہے۔ میں کیوں آیا ہوں اور کیا کر رہا ہوں، اس کی خبر فرحت اور کاکا جان کو نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری درخواست یہ ہے کہ آپ ہمت کریں گی تو میرا ساتھ دیں گی، اس لیے آپ اپنے آپ کو مضبوط کر لیجئے۔ وہ غور سے میری بات سن کر سر ہلا رہی تھی۔ میرا آخری جملہ سن کر انہوں نے کسی فرمانبردار بچے کی طرح اپنے آنسو پونچھ لیے۔ کل اگر مجھے آنے میں دیر ہو جائے تو پریشان نہ ہوئیے گا، ورنہ وہ دونوں بھی آج کی طرح پریشان ہوتے رہیں گے۔ بس آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، ٹھیک ہے نا؟ آج سے میری آپ کی دوستی وہی رازدار والی، ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے پھر سر ہلایا۔ اگر آپ ہمت سے میری مدد نہیں کریں گی تو میں خود کسی خوف کا شکار ہو کر کمزور ہو جاؤں گا۔ نہیں بیٹا، اب میں سمجھ گئی ہوں، مجھ میں حوصلے تو بہت تھے، مگر تحسین کی جوانی میں بیوگی، پھر اس کی موت نے مجھے توڑ کر رکھ دیا۔ تمہیں کیا پتا کہ اب فرحت میرے سینے پر دھری برف کی ایسی سل میں تبدیل ہو گئی ہے جو آہستہ آہستہ زندگی کی حرارت کھینچے چلی جاتی ہے۔ مگر کتنا اذیت ناک ہے یہ وقت کہ میں یوں مر بھی نہیں سکتی۔ وہ ایک ایسا کھوٹا ہے بیٹا جس میں میری زندگی اٹک کر رہ گئی ہے۔
موت کھینچے جاتی ہے۔ جانتی ہوں کہ اس کا کوئی بھی جھٹکا مجھے اس کھوٹے سے علیحدہ کر دے گا، مگر یہ جاننے میں بھی کتنی اذیت ہے۔ تم سب سے ایک شکایت بھی ہے کہ تم لوگوں نے میری فرحت کو بالکل بھلا دیا ہے، اسے ایک ایسی چھپر میں چھوڑ دیا ہے جو بہت تیز ہواؤں کی زد میں ہے۔ وہ پھر رونے لگی۔ میرا دل موم ہو گیا۔ مجھے اپنے گھر والوں کی ہی نہیں، اپنی بے حسی پر بھی شرمندگی ہوئی۔ میں نے انہیں اپنے پاس بٹھایا۔ بی جان، آپ نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ ہم فرحت کو بھول گئے ہیں؟ ہم بھلا آپ لوگوں کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ آپ بالکل پریشان نہ ہوں، میں ہوں نا۔ آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ سب اور فرحت بھی میری ذمہ داری ہے، سمجھ رہی ہیں آپ؟ میں نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ وہ بھی بڑی گہرائی سے مجھے دیکھ رہی تھیں، یقیناً کچھ کھوج رہی تھیں، اور شاید انہوں نے وہ چیز بھی پا لی تھی جس کی انہیں کھوج تھی۔ اچانک ان کے افسردہ چہرے پر خوشی پھیل گئی، آنکھیں چھلکیں، پھر انہوں نے ساڑی کے پلو سے رگڑ کر صاف کر لیں۔ طمانینت سی پھیل گئی تھی ان کے چہرے پر۔ میں اچانک اپنے اندر اتر گیا۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ جو کچھ میں نے ان سے کہا ہے وہ سطحی وقتی جذبے کا تال تو نہیں، مگر میرے اندر اس لمحے سناٹا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ اور کہتا وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب تم آرام کرو، بس کہیں جاؤ تو مجھے ضرور بتا دیا کرو۔ آدمی بوڑھا ہو جائے تو خوف یوں بھی شکلیں بدل بدل کر اسے ڈراتا ہی رہتا ہے، اور تم جانو بڑھاپے میں جب کرنے کو اور کچھ نہ ہو تو آدمی اپنے اندر کے جذبوں اور سوچوں کے سمندر میں تنکا بن کر ہی ڈولتا رہتا ہے۔ میں ان کی منطق سن کر مسکرایا۔ میں نے یہ بھی سوچا اور یقین کر لیا کہ صرف تعلیم ہی علم نہیں دیتی، تجربہ واقعی بڑا استاد ہوتا ہے۔ اب ان کے جاتے ہی جب میں مسحری کی جانب پلٹا تو اس کے برابر رکھی تپائی پر نگاہ پڑی۔ وجود میں ایک ابال سا اٹھتا محسوس ہوا، دماغ بھگ سے اڑ گیا ہو جیسے۔ میں نے پلٹ کر دروازے کی چٹخنی لگائی اور تیزی سے تپائی کی طرف لپکا۔ اب مسئلہ اسے کھولنے کا تھا۔ وہ تالا وہ نہیں تھا جو کبھی میں نے اس میں ڈالا تھا، مگر تھا تقریباً ویسا ہی چھوٹا سا۔ میرے پاس ایسی کوئی چابی نہ تھی کہ میں اسے کھول لیتا۔ میں نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی۔ میں اسکریو ڈرائیور یا ایسی کوئی سلاخ ڈھونڈنا چاہتا تھا جس کو تالے یا کنڈی میں پھنسا کر اسے توڑ سکوں۔ جلد ہی میں اس تلاش میں کامیاب ہو گیا۔ اسی کمرے کے ایک کونے میں چوکور میز رکھی تھی جس پر سفید میز پوش بچھا ہوا تھا۔ اس پر سلائی مشین رکھی تھی جو ایک نگاہ میں مجھے نظر نہیں آئی تھی کیونکہ اس پر بھی ایک سفید کڑا ہوا میز پوش ڈالا گیا تھا۔ جب میرا ہاتھ لگا تو میں نے جھانک کر دیکھا، مجھے ایک مشین کی دراز سے پیچکس مل گیا۔ میں نے بڑی آسانی سے اس تالے کو توڑ دیا۔ کنڈی کھولنے سے پہلے مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میری گدی پر کچھ رینگ رہا ہو۔ میں کسمسا کر رہ گیا۔ حلق خشک ہو گیا تھا۔ مجھے اپنی اس کیفیت سے الجھن سی محسوس ہو رہی تھی۔ میں اصل میں اپنی اس کیفیت کو خوف کا نام دینے سے جھجک رہا تھا، حالانکہ میری خوفزدہ ہونے کی بات نہیں تھی۔ اگر اس میں مکڑی تھی بھی تو مجھے اس سے ڈر نہیں تھا، اس لیے کہ جب وہ مجھے نقصان پہنچا سکتی تھی تب بھی اس کا رویہ دوستانہ تھا، اور آج تو میں صحیح طور پر محسوس کر سکتا تھا کہ وہ رویہ واقعی دوستانہ تھا، یا ایسا سمجھنا صرف میرا بچپن تھا۔ فرحت نے مجھے بتایا تھا کہ ستارہ اور شہانہ والے واقعے کے بعد مکڑی اس میں نہیں تھی، بلکہ وہ صندوقچی ہی نہیں تھی۔ وہ کہاں سے ملی یہ بی جان جانتی تھی، مگر وہ وہاں کیسے پہنچی یہ وہ نہیں جانتی تھی۔ اگر فرحت نے اسے وہاں رکھا ہوتا تو وہ یقیناً مجھے بتا دیتی۔ میں کچھ عجیب سی کیفیت کا شکار تھا، شاید اسی لیے کہ وہ بچپن تھا اور آج میں برسوں کے بعد اسے دیکھ رہا تھا۔ میں نے دھیرے سے اس کی کنڈی اٹھائی، پھر بے اختیار آیت الکرسی پڑھی۔ عین اس لمحے مجھے شالی بابا کا جملہ یاد آ گیا، اور وہ عجیب و غریب پتھر بھی جو انہوں نے یہ کہہ کر مجھے دیا تھا کہ اسے اپنے پاس رکھنا ورنہ مشکل میں پڑ سکتے ہو۔ میں نے جھپٹ کر اپنے تکیے کے نیچے سے اس پتھر کو نکال لیا، اسے دبا کر دیکھا۔ وہ پتھر تھا، سخت اور ٹھنڈا۔ میں نے اسے اپنے ہاتھ میں بھینچ لیا اور دوسرے ہاتھ سے صندوقچی کا ڈھکنا اٹھا دیا۔ وہ سونے کی زنجیر اسی میں موجود تھی، اور بس مکڑی نہیں تھی۔ میں نے وہ چین اٹھا لی، اسے غور سے دیکھتا رہا، پھر اسے اپنے کرتے کی جیب میں رکھ لیا، ساتھ ہی وہ پتھر بھی جیب میں ڈال لیا، صندوقچی کو واپس تپائی پر رکھ دیا۔ اب میرے اندر سکون تھا۔ بالآخر گونج اٹھنے والا سناٹا جس کی ہیبت ناک آواز آدمی کو بے چین کر دیتی ہے، میں بے چین ہوا بھی، مگر پھر بھی جو کیفیت اب سے پہلے تھی اس سے نجات کی کیفیت بہت آرام دہ تھی۔ میں بستر پر لیٹ گیا۔ سب سے زیادہ پریشانی مجھے اس زنجیر کی تھی، جبکہ مکڑی کے بارے میں مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اس کا تعلق یقیناً ان حادثات سے تھا۔ فرحت اور دادا کے بقول ستارہ اور شہانہ کی موت کے بعد کوئی ایسا حادثہ نہیں آیا تھا۔ دادا نے التجا کے انداز میں کہا تھا کہ میں زنجیر ڈھونڈ لاؤں۔
سو وہ مجھے مل گئی تھی۔ اب مجھے صرف شیوا جی سے ملنا تھا۔ میں کل کا پروگرام ترتیب دینے لگا۔ یہ بھی سوچ لیا کہ میں اکیلا جانے کے بجائے مبشر کو لے جاؤں گا۔ یوں تو میرٹھ میرے لیے نیا نہیں تھا، مگر برسوں میں یہاں کچھ تبدیلی ضرور آئی تھی۔ پھر کسی کا ساتھ ہونا مجھے حوصلہ مند بنائے رکھتا تھا۔ حوصلے سے میری مراد تم سمجھ رہی ہو نا؟ انہوں نے بات کرتے کرتے میری طرف دیکھا۔ میں طلسم میں جکڑی ہوئی تھی۔ قارئین، مجھے 5واں روز تھا۔ میں مسلسل 5 روز سے یہاں آ رہی تھی۔ شاہ بابا ہمیشہ مجھے منتظر ملے تھے۔ شروع میں تو انہوں نے مجھے پیار سے، خوفزدہ کر کے، مذاق اڑا کر، ہر طرح اپنے ارادوں میں ناکام بنانے کی کوشش کی تھی، مگر جب دیکھا کہ میں ان کی کسی بات میں نہیں آ رہی تو وہ پوری توجہ سے میری خواہش پوری کر رہے تھے۔ ان کا سحر زدہ سراپا دھیرے دھیرے میرے اندر اتر رہا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ میں نڈر ہوتی جا رہی ہوں۔ جو باتیں عموماً مجھے خوفزدہ کیے دیتی تھی، اب ان باتوں پر مجھے ہنسی آنے لگی تھی۔ اور مجھ میں کیا تبدیلی آئی اسے تو میں نہیں جان سکی، مگر جب کل میری بھتیجی جویریہ گھر آئی تو پہلے سرسری انداز میں مجھے دیکھ کر سلام کرتی ہوئی وہ میرے بیٹے کی جانب بڑھی تھی۔ پھر چونک کر اس نے مجھے دیکھا تھا۔ پتہ نہیں اس کے انداز میں کیا تھا، میں اس سے پوچھ نہیں سکی، مگر میں نے اتنا ضرور محسوس کیا کہ وہ بات کرتے ہوئے مجھے بار بار غور سے دیکھ رہی تھی۔ اور جب میں آفس کے لیے گھر سے نکلی تو اوپر فلیٹ میں رہنے والی خاتون، جن کا نام مجھے تو یاد نہیں مگر میں انہیں باجی کہتی ہوں، میرے سلام کا جواب دینے کے بعد سیڑھیوں کی طرف بڑھتے بڑھتے ٹھٹک کر رک گئی تھیں۔ میں نے ان کی نگاہوں میں بھی وہی بات محسوس کی جو رات جویریہ کی نگاہوں میں محسوس ہوئی تھی۔ میں نے رک کر باجی کو دیکھا۔ سیما، سب ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے سپاٹ سے انداز میں پوچھا تھا، مگر ان کی نگاہوں میں تشویش تھی۔ جی باجی، الحمدللہ، میں نے مسکرا کر جواب دیا۔ خیال ہوا کہ شاید تھکن اور رات کو دیر تک لکھنے کی وجہ سے چہرہ اترا ہوا ہو رہا ہے۔ انہوں نے کچھ کہنے کو منہ کھولا تھا، پھر اچانک پلٹ گئی۔ میں چلی آئی، مگر آج میں سوچ چکی ہوں کہ باجی سے اور جویریہ سے ضرور پوچھوں گی کہ وہ کیا محسوس کر رہی ہیں۔ میں نے تو اپنے اندر صرف اور صرف حوصلہ بڑھتا ہوا محسوس کیا ہے، اور ہاں، آج میں آئینہ بھی ضرور دیکھوں گی۔ سیما کہاں کھو گئیں؟ شاہ بابا کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ جی بابا، بس یوں ہی۔ میں جھیپ گئی۔ فضول باتیں سوچ کر اپنی انرجی کیوں ضائع کرتی ہو؟ تمہیں کچھ بھی نہیں ہوا ہے۔ جب کچھ ہوگا تو ضرور بتاؤں گا۔ انہوں نے میری آنکھوں میں جھانکا۔ مجھے لگا وہ ہنس رہے ہیں یا شرارت کر رہے ہیں۔ وہ ابھی میری ہی طرف دیکھ رہے تھے کہ اچانک مجھے لگا جیسے میں کسی پتلے سے اندھیرے خول میں چکراتی ہوئی اترتی چلی جا رہی ہوں۔ آنتیں حلق میں آتی محسوس ہوئیں۔ لگا جیسے میں اس خول میں سر کے بل گرتی جا رہی ہوں۔ مجھے لگا جیسے میں چیخ پڑوں گی۔ میں چیخنے ہی والی تھی کہ شاہ بابا کی آواز نے جھٹکے سے مجھے تھام لیا۔ حوصلے سے میری مراد یہ تھی کہ مستقل مرعوب رہنے والا شخص میری اہم ضرورت تھا۔ یہ بری عادت تھی، مگر یہ میرے لیے بہت ضروری ہو گیا تھا۔ بس میری شخصیت کی یہ خامی میرے کنٹرول میں نہیں تھی، اس لیے میں مبشر کو ساتھ لے جانے کا پروگرام بنا کر سو گیا۔ شاہ بابا نے بات وہیں سے شروع کر دی۔ اس رات اتنے برسوں بعد میں نے ایک خوفناک خواب دیکھا۔ مجھے خواب میں بھی پوری طرح احساس تھا کہ یہ خواب ہے اور میں برسوں بعد کوئی خواب دیکھ رہا ہوں۔ میں نے اپنے آپ کو گھنے، اونچے اور بہت پرانے درختوں کے درمیان پایا۔ خوف کسی خونخوار چیتے کی طرح مجھے دبوچے میرے اوپر سوار تھا۔ میں سب کچھ دکھائی دینے کے باوجود بھی آنکھیں پھاڑے چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ مجھے شدت سے احساس تھا کہ میں کسی بہت ہی خوفناک جگہ پر بالکل تنہا ہوں۔ اس دوران مجھے کہیں سے ریل گاڑی کے چلنے کی آواز آتی محسوس ہوئی۔ میں بے اختیار اس سمت بھاگ اٹھا جہاں سے آواز آ رہی تھی۔ دور سے مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں بہت جلد اس گھنے اور پرہیبت جنگل سے نکل جاؤں گا، مگر میں جوں آگے بڑھتا جا رہا تھا، جنگل گھنا اور تاریک ہوتا جا رہا تھا۔ اب خوف کے مارے میں گھگھیانے لگا۔ میرے حلق سے عجیب و غریب قسم کی آوازیں نکل رہی تھیں جو خود مجھے ڈرا رہی تھیں۔ میں اپنی ہی آواز سن کر چیخ پڑا، یوں جیسے میرے اندر کوئی اور خوف زدہ ہوا ہو، کوئی اور چیخ رہا ہو۔ پھر میری چیخ مجھے سہما کر چپ کرا دیتی، مگر دوسرے ہی لمحے میں پھر گھگھیانے لگتا۔ اب میری رفتار بھی خوفناک حد تک تیز ہو چکی تھی۔ میں گرتا پڑتا بھاگ رہا تھا۔ یوں بھاگتے بھاگتے میرا حلق کانٹوں سے اٹ چکا تھا۔ پیاس نے سینے کے اندر دراریں سی ڈال دی تھیں۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے کسی نے میرے گلے میں پھندا ڈال دیا ہو اور مجھے پیچھے سے اوپر اپنی جانب کھینچ رہا ہو۔ اچانک میرے پیروں نے زمین چھوڑ دی۔ میں گرنے لگا، کہیں اندر گہری کالی سرنگ میں، جہاں کبھی کبھی میری آنکھوں کے آگے ستارے سے جل جل کر بجھ رہے تھے۔
اچانک مجھے جیسے کسی نے درمیان میں ہی تھام لیا۔ میرا سر کچھ دیر کو چکراتا رہا، پھر کچھ حواس بحال ہوئے۔ میں نے دیکھا کہ میں اونچے سے درخت کی شاخت پر بیٹھا ہوں۔ اس وقت یہ احساس بالکل ختم ہو گیا میں کیسے اوپر سے یہاں آ گرا ہوں۔ یوں لگا جیسے میں خود اوپر چڑھ کر شاخ پر جا بیٹھا ہوں۔ میں نے چاروں طرف نگاہ دوڑائی۔ یہاں درخت، پھل، پودے اور کنج تو تھے، مگر سب کے سب انسانی ہاتھوں کے مرہونے منت تھے۔ درمیان میں سرخ بجری کی روشیں بنی ہوئی تھیں۔ ایک بڑے سے زمین کے ٹکڑے کے چاروں طرف ڈمڈم کی قسم کی باڑ سی لگا کر علیحدہ کیا گیا تھا، جس کے دوسری طرف سڑک تھی۔ اس سڑک کے کنارے لگے ہوئے پول کی تمام روشنی باڑ کے اندرونی حصے کو روشن کیے ہوئے تھی۔ اندر بھی کافی فاصلے سے چھوٹے چھوٹے پول لگے تھے، جن پر شیشے کے لیمپوں میں بلب روشن تھے۔ ان کی روشنی دودھیا تھی، مگر اکثر جگہ پیڑوں کے گھنے سائے اس روشنی کی راہ میں سب سے بڑے رکاوٹ تھے۔ میں دھیرے دھیرے نیچے اتر آیا۔ اب میں سڑک کی طرف جانے والے راستے پر آگے بڑھ رہا تھا۔ میرے اندر سے خوف زائل ہو چکا تھا۔ مجھے باہر نکل جانے اور یہاں سے بھاگ جانے کی جلدی تھی۔ یہ باغ سا تھا، مگر یہاں کا سناٹا اور سناٹے میں بھولتے جھینگر اپنی آوازوں سے سناٹے کو علیحدہ کر رہے تھے، یوں جیسے سناٹے اور اپنی آوازوں کے درمیان لکیر سی کھینچ رہے ہوں۔ میرے اندر کہیں کسی کی موجودگی کا احساس ضرور ہلکورے لے رہا تھا۔ میں اس انجان شخص کی نگاہوں سے بچنے کے لیے جتن بھی کر رہا تھا۔ درختوں کی آڑ لے کر آگے بڑھتا، رکتا، چاروں طرف دیکھ کر اطمینان کرتا کہ کسی نے مجھے دیکھ تو نہیں لیا، پھر بھاگ کر دوسرے درخت کی آڑ میں چلا جاتا۔ سرخ بجری کی روش مجھے سفید رنگ کے چمکتے ہوئے گیٹ تک جاتی نظر آ رہی تھی۔ اس گیٹ پر قریب لوہے کی چمکدار سلاخیں تھیں، مگر وہ اتنا اونچا نہیں تھا کہ میں اسے عبور نہیں کر پاتا۔ ابھی میں نے وہ بجری کی روش عبور بھی نہ کی تھی کہ سوکھے پتوں کے چرمرانے کی خوفناک آواز ابھری، جیسے کہیں قریب ہی پوری فوج ان سوکھے پتوں پر سے گزرتی ہوئی میری طرف بڑھ رہی ہو۔ یہ آواز سن کر میں اچھل پڑا، لپک کر قریب کے درخت کے پیچھے چھپ گیا۔ بھاری قدموں کی آواز دھیرے دھیرے تسلسل سے سنائی دینے لگی، پھر ایسی چرچراہٹ کی آواز آئی جیسے کسی نے سوکھے پتوں کو آگ لگا دی ہو۔ لکڑیاں چٹکنے لگیں۔ کچھ ہی دیر بعد مجھے لگا جیسے میری سانس کے ساتھ کچھ دھواں بھی میرے سینے میں بھر گیا ہو۔ میں نے چاروں طرف غور سے دیکھا، کہیں دھوئیں کا نام و نشان تک نہ تھا۔ دفعتاً قدموں کی آوازیں ماند پڑ گئیں، گہرا سناٹا چھا گیا، اور پھر اس سناٹے میں سسکیوں کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ میں نے اندازہ لگایا آواز میرے بائیں جانب سے آ رہی تھی۔ میں دبے پاؤں اس طرف بڑھا۔ جو ہی میں سسکیوں کی آواز کے قریب پہنچا، ہونچکا رہ گیا۔ یہ وہی قبرستان تھا، وہی جسے میں بچپن میں دیکھا کرتا تھا۔ پہچانتے ہی میں دیوانہ وار وہ قبر تلاش کرنے لگا جس میں نے وہ لاش دیکھی تھی۔ پھر ایک اور حیرت انگیز بات ہوئی۔ مجھے لگا میں جس قبر کے قریب پہنچا ہوں، سسکیوں کی آواز دوسری قبر میں منتقل ہو جاتی ہے۔ میں نے وہاں کی ساری قبریں دیکھ لیں، کوئی بھی کھلی ہوئی نہیں تھی۔ نہ مجھے کسی قبر کے قریب ایسی کوئی چیز نظر آئی جس سے اس خاص قبر کو پہچان سکتا۔ جس آخری قبر سے مجھے سسکیوں کے اخراج کا گمان تھا، جب میں اس کے قریب پہنچا تو آواز معدوم ہو کر سناٹے میں مدغم ہو گئی۔ جھینگروں کی آواز البتہ تیز ہو گئی تھی۔ ممکن ہے جسے میں سسکیوں کی آواز سمجھتا تھا، وہ اصل میں جھینگروں کی آواز ہو۔ بہرحال میں اس قبر کو نہیں پہچان سکا، مگر قبرستان کو پہچان گیا تھا۔ یہ 100% وہی قبرستان تھا۔ میں اپنی ہر کوشش کرنے کے بعد پھر گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ ابھی میں نے گیٹ کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اسے پھلانگ جانے کے لیے اپنا بدن تولا ہی تھا کہ مجھے زبردست جھٹکا لگا۔ میری آنکھ کھل گئی، میرے سر میں دھماکے ہو رہے تھے۔ میں بڑی دیر تک اپنی دونوں کن پٹیوں کو دبائے بیٹھا رہا۔ پھر میں نے کھڑکی کی طرف دیکھا۔ باہر صبح کا اجالا پھیلنے والا تھا۔ دور سے اذان کی آواز آ رہی تھی۔ یہ آواز سن کر میرے اندر ٹھنڈک سی اتر گئی۔ گو میرا حلق اب بھی خشک ہو رہا تھا، دل اب بھی حلق میں دھڑکتا محسوس ہو رہا تھا، مگر میں نے خود کو ایک دم پرسکون ہوتے ہوئے محسوس کیا۔ میں کلمہ پڑھتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ باہر نکلا تو بی جان، کاکا جان اور فرحت بھی جاگ گئے تھے۔ فرحت پانی گرم کر رہی تھی۔ میں نے ٹھنڈے پانی سے وضو کیا اور مسجد جانے کے بجائے گھر ہی میں نماز ادا کرنے لگا۔ نماز پڑھنے کے بعد میں تھوڑی سی چہل قدمی کے لیے گھر سے نکل گیا۔ میں نے بی جان سے کہہ دیا تھا کہ وہ ناشتہ تیار کریں، میں جلد ہی لوٹ آؤں گا۔ چہل قدمی کرنا میں نے گزشتہ 4 برس پہلے اپنا معمول بنا لیا تھا۔ میرا خیال ہے کہ سویرے سویرے تازہ ہوا میں چہل قدمی آدمی کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ میں نے باہر نکل کر ہوا کی ٹھنڈک کو گہری سانسوں کے ساتھ اپنے اندر اتار لیا۔
تقریباً 20 منٹ بعد میں گھر لوٹ آیا۔ اس دوران میں اپنا آئندہ کا پروگرام ترتیب دیتا رہا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ شیواجی سے ملاقات کے بعد ہی میں رات کو یا الیوس صبح دہلی روانہ ہو جاؤں گا۔ خط لکھنے کا فائدہ نہیں، اس زمانے میں TCS یا کوئی میل وغیرہ کا چکر تو تھا نہیں، خط سے پہلے ہی میں پہنچ جاتا، اس لیے خط لکھنے کا ارادہ ملتوی کر چکا تھا۔ ناشتے کے بعد مبشر کو لینا تھا تاکہ اسے پہلے بتا سکوں کہ اسے رات کو میرے ساتھ چلنا ہے۔ میں واپس لوٹا تو سب میرا انتظار کر رہے تھے۔ ہم نے ناشتہ کیا۔ ناشتے کے دوران میں نے بی جان کو بہت خوش پایا۔ انہیں خوش دیکھ کر مجھے یاد آ گیا کہ میں نے رات ان کے سینے پہ دھری گویا برف کی سل پگھلا دی تھی۔ کم از کم الفاظ میں اتنی گرمی تھی کہ وہ اس بوجھ سے آزاد ہو گئی تھی۔ اس خیال سے میں نے فرحت کو دیکھا، اس کے چہرے پر بکھرے دھنک کے رنگ، آنکھوں میں جل اٹھتے ستارے اور حیا کے بوجھ سے جھک جھک جانے والی پلکیں مجھے اپنا رات کا وعدہ نہ صرف یاد دلا گئیں بلکہ اس کی تجدید کو بھی دل چاہا۔ میں فیصلہ کرتا ہوں تو تمام عمر اس پر قائم رہتا ہوں۔ میں نے اپنے عہد کی دل ہی دل میں تجدید کی اور سوچ لیا کہ جاتے ہی اماں اور عصمت آپا سے اندیا بیان کروں گا۔ ابھی سورج نہیں نکلا تھا، بس نکلنے ہی والا تھا کہ اچانک دروازے پر کھٹکا ہوا۔ یہ دستک اتنی وحشیانہ تھی کہ میرے ہاتھ میں چائے کا کپ چھلک گیا۔ فرحت تو اچھل ہی پڑی۔ بی جان اور کاکا جان بیک وقت بول اٹھے، الہی خیر۔ میں جلدی سے چائے کا کپ رکھ کر دروازے کی جانب بڑھا۔ میں نے جو ہی دروازہ کھولا، میری ریڑھ کی ہڈی میں جیسے ہزاروں مکڑیاں رینگ گئیں۔ دروازے پر مبشر تھا، مگر ایسی حالت میں کہ میں حواس باختہ ہو کر چیخ اٹھا، اور پھر میری اس چیخ کے ساتھ ہی بی جان، کاکا جان اور فرحت کی متواتر چیخوں نے پورے علاقے میں ایک طوفان برپا کر دیا۔ مبشر کا جسم ادھڑا ہوا تھا، اس کے منہ سے جھاگ بہہ رہا تھا، اس کے سر کے بال اس طرح ہل رہے تھے جیسے ان کی جڑوں میں ہزاروں مکڑیاں موجود ہوں۔ میں اور کچھ نہیں کر سکا، مگر میں نے لات مار کر مبشر کو دھکا دیا تاکہ وہ دروازے سے دور ہو کر زمین پر گرے۔ میں ایسا نہ کرتا تو وہ وہیں دروازے کے بالکل قریب ڈھیر ہو جاتا، اور پھر نہ جانے کیا ہوتا۔ ان خوفناک چیخوں نے پورے محلے کو ہی نہیں، جیسے سارے میرٹھ کو جگا لیا تھا۔ تیز اور متواتر آوازوں کے ساتھ کھڑکیاں اور دروازے کھلے، لوگ کیڑے مکوڑوں کی طرح گھروں سے باہر نکل آئے، پھر چیخوں کا ایک سلسلہ دراز شروع ہو گیا۔ مبشر مجھ سے کچھ کہنا چاہتا تھا، اس کی سوجھی ہوئی آنکھیں بار بار میری جانب اٹھتی اور بھاری پپوٹے ان پر جھک کر انہیں بند کر دیتے۔ وہ بولنے کی کوشش بھی کر رہا تھا، اس کی حالت بہت خراب تھی۔ بی جان اور کاکا جان فرحت کو لے کر اندر جا چکی تھیں۔ بی جان مجھے آوازیں دے رہی تھی، مگر میں دروازے پر جمع کھڑا تھا۔ خدا کی قسم، میں مبشر کو بچانا چاہتا تھا، میں اس کی بات سننا چاہتا تھا، مگر اس کی حالت دیکھ کر میری ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں اس کے قریب بھی جاؤں۔ پھر بھی میں نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ مجھے اب تک اس کے بدن پر کوئی مکڑی نظر نہیں آئی تھی، بلکہ اس کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے، جیسے کسی خونخوار جانور نے پھاڑ دیے ہوں۔ ان پھٹے ہوئے حصوں سے اس کا ادھڑا ہوا سرخ خون سے بھرا جسم نظر آ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر جگہ جگہ سے گوشت نچا ہوا تھا، اور بال، میں نے ذرا غور سے دیکھا تو اس کے بالوں کی جڑوں میں ہزاروں سنہری مکڑیاں رینگ رہی تھیں۔ وہ مکڑیاں اتنی بہت سی تھیں کہ میں اس کے ایک دم سیاہ بالوں میں بھی کچھ سنہری محسوس کر رہا تھا۔ لگتا تھا اس کے بالوں کی جڑوں میں پوری کھال پر وہ مکڑیاں بچھی ہوئی ہوں۔ غیوز، وہ یقیناً کچھ کہنا چاہ رہا تھا۔ اس کی ادھ کھلی آنکھوں میں التجا تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ میری جانب بڑھایا، میں پھر اس کے چاروں طرف مکڑیاں نہ پا کر آگے بڑھا، کچھ جھکا۔ مبشر میرے دوست، اس نے ہاتھ بڑھایا۔ میں نے اس کے ہاتھ کی طرف دیکھا اور میں بھونچکا رہ گیا۔ اس کے ہاتھ میں ویسے ہی سونے کی چین تھی جو اس وقت میرے کرتے کی جیب میں موجود ہونا چاہیے تھی۔